अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सरापर किताब से मुखातिब है। कुछ आम तरीन खबरें हैं, तीन चार खबरें जो आपके सामने रखनी है। एक तो बरतानवी हाई कमिश्नर जैन मैरिट जो पाकिस्तान में मौजूद हैं, उनके हवाले से एक बड़ी भौंडी किस्म की कैंपेन है जो कि चलवाई जा रही है। फिर साथ साथ हमने देखा है कि हुकूमत सुप्रीम कोर्ट को या पाकिस्तान की अदालतों को अपना छोटा बनाना चाह रही है, रामू काका बनाना चाह रही है, और इस हवाले से हुकूमत एक चाल लेकर आई है। और ये जो चाल है ये भी आपके सामने रख देते हैं। लेकिन साथ साथ पाकिस्तान के प्राइम टेलीविजन के ऊपर इस वक्त जो खबर चल रही है वो खबर सिक्योरिटीज राय से चल रही है। पाकिस्तान में इस वक्त जो भी खबरें आ रही हैं वो सिक्योरिटीज राय से आती हैं। सिक्योरिटीज राय क्या होते हैं ये दुनिया भर में कहीं पर नहीं पता कि सिक्योरिटीज राय क्या होते हैं। पाकिस्तान के इदारों ने अगर कोई बातचीत करनी हो तो फिर जाहिर है आईएसपीआर पूरा एक इदारा है और डीजी आईएसपीआर उनकी एक तैनाती है, उनकी प्रेजेंस है, अपीयरेंस है, लिहाजा वो अपना ओपिनियन देते हैं या जो खबर होती है वो सामने रखते हैं। लेकिन सिक्योरिटीज राय अब ठीक है गलत है, लिहाजा जो चीज सामने ही नहीं है, जो चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती, लिहाजा उसकी खबर क्या एग्जिस्ट करेगी, या वो सोर्स या फिर जो सोर्स से दी गई खबर है उसके अंदर क्या सदाकत होगी। लेकिन अंदाजा लगा लें कि पाकिस्तान के प्राइम टेलीविजन के ऊपर बिल्कुल इस तरह से ना वो सारा मामला जिस तरह से फिर की घूमती है, इस तरह से मीडिया बिल्कुल उल्टी छलांगे लगा रहा है। बड़ी हैरत होती है। एक जाहिद गिशकोरी साहब ने खबर की है, उनका यह कहना है कि पाकिस्तान हुकूमत इस वक्त 5 लाख लोगों को नौकरी से फारिग कर रही है, 5 लाख सरकारी मुलाजमीन को। उसके बाद वो कहते हैं कि जनाब 80 हुकूमत के ऐसे इदारे हैं जिनमें डाउनसाइजिंग होने वाली है, 40 इदारों को बिल्कुल खत्म किया जा रहा है, 5 मिनिस्ट्रीज को भी खत्म किया जा रहा है। मुल्क के अंदर दाने पूरे नहीं है, धेला नहीं है खाने को, गुर्बत और बेरोजगारी की इंतहा है, कच्चे के डाकू हमारे पुलिस वालों को मार रहे हैं, हमारी फौज के ऊपर लगातार धड़ाधड़ पाकिस्तान में हमले हो रहे हैं। एक मैसिव कोलैप्स है जो पाकिस्तान के अंदर नजर आ रहा है। लेकिन पाकिस्तान का जो मीडिया है वो सिक्योरिटीज राय को लेकर जनाब अलीमा खान ये कह गई, बुशरा बीबी ये कह गई, नजम सेठी साहब का प्रोग्राम देखे तो वो कहते हैं जनाब एक बड़ी ही गलौनी किस्म के चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट लाकर वो पीरनी है, वो पिनकी है। देखें जी पिनकी के बारे में ये होगा, देखें जी एस्टेब्लिशमेंट तब खुश होगी जब इमरान खान पिनकी को तलाक दे देगा। ये सारी चीजें देखने के बाद एक बात बड़ी वाज़ेह है, पाकिस्तान का जो निजाम है इसके अंदर ना कोई मॉरल वैल्यूज है, ना अखलाकियात है, ना एथिक्स है, ना इनके अंदर कोई जोर जबरदस्ती है, ना इसके अंदर कोई तप्पड़ है, ना इसके पास लॉजिक है, ना इसके पास मंतक है। 2-3 काम हो सकते हैं, बंदे उठा लें और उठाकर उन्हें लितर मारें, करंट लगाएं, नाजुक अज़ा पर ईंटें बांधें और उसके बाद वो बाहर आकर के जी मैं डर गया हूं मुझे माफ कर। ये तरीका हो सकता है। या दूसरा तरीका ये भोंडा तरीका कि पिनकी ये कह गई, पिरनी ये कह गई, बुशरा बीबी ये कह गई, अलीमा खान की चैट लीक होगी, अलीमा खान की चैट व्हाट्सएप पर ये सामने आ गई। वो खुदा का खौफ करो भाई, मुल्क के अंदर रोटी खाने को नहीं है। और अता तारड़ साहब माशाल्लाह उनके चेहरे पर दाढ़ी है, लेकिन उस दाढ़ी के बावजूद वो आकर बैठकर जब खवातीन की निजी गुफ्तगू, उनकी जाती गुफ्तगू के ऊपर इस तरह से बैठकर बातचीत, और ऐसा महसूस हो रहा है कि जो अलीमा खान साहबा की जो व्हाट्सएप चैट है या फिर बुशरा बीबी जो अडयाला जेल में गुफ्तगू बातचीत करती है, ये नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस या मुल्क का सबसे बड़ा इशू बन गया है। और एक एटमी न्यूक्लियर स्टेट, एक 25 करोड़ आबादी वाला मुल्क जनाब ये भंवर में फंस गया है, चूंकि जनाब ये 2 खवातीनों ने ये गुफ्तगू और बातचीत कर दी। लिहाजा ये पहली दफा हम ये चीज अपनी आंखों के सामने होते हुए देख रहे हैं कि जनाब इसके अंदर कोई जरा सा भी तपड़ नहीं है, कोई जान नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ एक बदमाशी के ऊपर खड़ा एक ढांचा है जो झूठ फरेब के ऊपर और फिर धोखाधड़ी और जिस तरीके से सारी चीजें चलाई जा रही हैं वो आपके सामने मौजूद है। लिहाजा पाकिस्तान के प्राइम टेलीविजन की सबसे बड़ी खबर या सबसे बड़ा रोला जिसके ऊपर शाहजेब खानजादा साहब ने शायद अपने बटन फाड़ देने हैं वो ये है कि जनाब अलीमा खान साहब की जनाब चैट मंजर यहां पर आ गई और सारी चीजें हो गई। अब जो चैट मुबैना चैट जिसका जिक्र सिक्योरिटीज राय से किया जा रहा है, अब ये जो चीज सिक्योरिटीज राय है या फिर खाली राय है ना, इसको अपनी इंपॉर्टेंस कभी भी नहीं देनी। इसको इंपॉर्टेंस इसलिए नहीं देनी कि जिस चीज की कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, जिस चीज का कोई मंतक नहीं है, तो ऐਵੇਂ ही बिल्कुल इसे नहीं देनी चाहिए। लेकिन एक बड़ी अच्छी डेवलपमेंट हुई है गुज़श्ता 36 घंटों में। सिद्दीक जान साहब ने ट्वीट भी किया है कि 36 घंटों में मजमूई तौर पर 5 जबरी गुमशुदा शहरी जो जिनका ताल्लुक तहरीक इंसाफ से था वो उठाए गए थे, वो वापस अपने घर पहुंच गए हैं। ये बड़े खूबसूरत तगड़े काबिल पढ़े लिखे घरों के जवान हैं जो अपने घरों को वापस आ गए हैं। और उसके बाद सिद्दीक जान साहब ने लिखा है कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स, CBMS उन्होंने लिखा है बाकायदा से। और ये 36 घंटों बाद जो डेवलपमेंट हुई है या 36 घंटों में जो डेवलपमेंट हुई है, ये डेवलपमेंट तब हुई है जब इमरान खान ने जलसा कैंसिल किया है और अडयाला जेल में गुफ्तगू करते हुए इमरान खान के चेहरे के ऊपर मानी खेज मुस्कुराहट थी। ये सब कुछ उसके बाद हो रहा है कि तकरीबन 3 लोग तहरीक इंसाफ के जो उठाए गए थे उन्हें रिहा कर दिया गया, वो बाजियाब हो गए हैं। सिद्दीक जान साहब फिर लिखते हैं कि पीटीआई का वो कारकुन जिसको धमाका खेज मवाद और बैग के इल्जाम के साथ तरनोल जलसागाह के करीब वाली मस्जिद से गिरफ्तार किया गया था, उसे भी रिहा कर दिया गया है। फिर रिजवान साहब जो तहरीक इंसाफ के जो मरकजी सेंट्रल सेक्रेटेरिएट में इस्लामाबाद में बैठते थे, उनके हवाले से खबरें आ रही हैं कि जनाब वो भी वापस अपने घर को आ गए हैं। फिर अताउर रहमान खैर आफियत से अपने घर पहुंच गए हैं।
اللہ سے دعا کہ جبری طور پر اغوا اور جیلوں میں قید بے گناہ افراد بھی جلد اپنے پیاروں کے ساتھ اپنے گھروں کو لوٹیں. آمین الہی آمین. جبری گمشدگی نہیں ہونی چاہیے. احمد فرحات صاحب کے میں نے ایک انٹرویو کیا, انہوں نے کہا جناب آپ بیان نہیں کر سکتے کہ یہ کس حد تک ظالمانہ فعل ہے کہ آپ کسی کو اس کی مرضی کے خلاف کسی بھی رول آف لا عدالت میں پیش کیے بغیر آپ اسے غائب کر دیں, اٹھا لیں اور پھر اسے چھوڑیں ہی نہ, یعنی کسی کی زندگی یا اس کی سانس کے مالک آپ بن جائیں. تو یہ بڑا ظلم ہے اور یہ بہت بڑی زیادتی ہے. کسی کے ساتھ بھی دنیا بھر میں یہ عمل یا فعل نہیں ہونا چاہیے. اب جو علیمہ خان صاحبہ کے حوالے سے ایک میڈیا کے اندر پروپیگنڈا کروایا جا رہا ہے اور ساری کہانی بیان کی جا رہی ہے, ARY نیوز باقاعدہ سے بالکل پھٹ رہا ہے, جیو نیوز اس کے اوپر بالکل مرے جا رہے ہیں اور ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ جناب پاکستان کے زمین کے نیچے سے کچھ سونے کی اینٹیں نکل آئی ہیں اور اس سے ہم سب کی زندگیاں بہتر ہو جائیں گی. میڈیا بالکل پھٹ رہا ہے. اب یہ جیو نیوز چلا رہا ہے, علیمہ خان کا PTI میں اثر رسوخ, رؤف حسن کے موبائل فون کے فورینزک تجزیے میں اہم ترین انکشاف. علیمہ خان کون ہے؟ علیمہ خان کوئی انڈیا سے آئی ہوئی ہے؟ علیمہ خان کوئی دوسرے سیارے سے آئی ہوئی خاتون؟ علیمہ خان ایک پڑھی لکھی خاتون ہے, وہ سابق پرائم منسٹر عمران خان کی بہن ہے, وہ ایک پولیٹیکل خاندان ہے, ایک سیاسی خاندان ہے. علیمہ خان کا PTI بھائی پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے, اس کے اندر کسی کا بھی اثر رسوخ ہو سکتا ہے, کوئی بھی سیاست کر سکتا ہے, کوئی بھی سیاسی بات کر سکتا ہے. لیکن یہ ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ جناب وہ علیمہ خان کا اثر رسوخ رؤف حسن کے فون سے انکشاف. اب انکشاف سنیے گا, آپ کو سمجھ نہیں آئے گا چونکہ کسی کو بھی سمجھ نہیں آئے کہ یہ کہنا کیا چاہتے ہیں, لیکن انٹرسٹنگ ہے. پاکستان تحریک انصاف کے ترجمان رؤف حسن کے فون سے فورینزک تجزیے سے بانی PTI کی بہن علیمہ خان کی پارٹی میں اثر رسوخ, بشرا بی بی سے تنازع اور جھوٹ کی بنیاد پر بیانیاں بنانے اور فروغ دینے سے متعلق چشم کشا حقائق سامنے آ گئے ہیں. اب ان چشم کشا جو حقائق سامنے آئے ہیں اس کے لیے پاکستان کے پرائم ٹیلی ویژن پر باقاعدہ سے بریگیڈیئر صاحب کو, ریٹائرڈ بریگیڈیئر صاحب کو اور دفاعی تجزیہ کاروں کو لیا گیا ہے, اور پاکستان کے جو معزز دفاعی تجزیہ کار ہیں وہ اس کے اوپر علیمہ خان کی چیٹ کے اوپر اور بشرا بی بی اور علیمہ خان کے تنازع کے اوپر آ کر جناب گفتگو اور بات چیت کر رہے ہیں. آپ خود ہی اندازہ لگا لیں کہ کس طرف ہم لوگ جا رہے ہیں. ذرائع سیکیورٹی ذرائع نے بتایا ہے کہ رؤف حسن کے فون کے فورینزک تجزیے سے پتہ چلا ہے کہ 23 جون کو علیمہ خان نے رؤف حسن کو واٹس ایپ پر پیغام بھیجا. بشرا بی بی سے منسوب اس پیغام میں PTI سے جیل میں ملاقات اور رونے کی ردات بیان کی گئی ہے. علیمہ خان نے ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ بشرا بی بی کا یہ پیغام اہم کانا ہے, بشرا بی بی کا ڈس انفارمیشن سیل لوگوں کو اکسا رہا ہے. یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ پرسنل چیٹ ہے, یہ ایک ذاتی چیٹ ہے جو کہ اخلاقی طور پر, قانونی طور پر, اصولی طور پر غلط ہے لیک کرنا, غلط ہے جاری کرنا, لیکن پاکستان کا بھونڈا جو پرائم ٹیلی ویژن ہے وہ اسے نشر کر رہا ہے. علیمہ خان نے رؤف حسن کو ہدایت کی کہ بشرا بی بی کے اس پیغام کی تشہیر نہ کی جائے. ذرائع کے مطابق پیغام میں PTI اور جیلر کے درمیان فرضی گفتگو کو بنیاد بنا کر بانی PTI کی موت کا پروپیگنڈا کرنے کی کوشش کی گئی ہے. بشرا بی بی کی طرف سے بیان کی گئی فرضی گفتگو میں بانی PTI نے جیلر سے کہا کہ انہیں پتا ہے کہ جیلر پر انہیں مارنے کے لیے دباؤ ڈالا جا رہا ہے, اگر انہیں مارا گیا تو عوام جیلر کو نہیں چھوڑے گی. ذرائع کا کہنا ہے کہ بشرا بی بی سے منسوب پیغام میں کہا گیا کہ بانی PTI نے کہا کہ وہ جانتے ہیں کہ ان کی ساری باتیں جناب پاکستان کے جو موجودہ اہم شخصیت ہیں ان کا نام لکھا گیا ہے. ذرائع کے مطابق رؤف حسن کو بھیجے گئے پیغام میں علیمہ خان بشرا بی بی کے پیغامات کو ڈس انفارمیشن قرار دے رہی ہیں. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے, یہ معذرت کے ساتھ آپ کا وقت ضائع کیا, لیکن یہ پاکستان کی پرائم ٹی وی کی خبر ہے. پاکستان کا جو میڈیا ہے, میڈیا جس نے شعور دینا ہے, میڈیا جس کے بارے میں کہا جاتا ہے ملک میں میڈیا آزاد ہے, یہ میڈیا سوچ چینج کرنے والا ہے, ڈائنامکس چینج کرنے والا, یہ اس کی پرائم سٹوری ہے. اور یہ بریکنگ نیوز کے پھٹے اور میراتھن ٹرانسمیشنز اس کے اوپر ہو رہی ہیں. یہ سب کچھ ہے جو کہ موجود ہے. اب جو ایکسٹینشن کا پلان بھی ہے, یہ قمر میکن صاحب ہے, پاکستان کے نوجوان اس وقت ابھرتے ہوئے پرومیننٹ, دلیر, ون آف دا موسٹ آرٹیکولیٹ ینگ جرنلسٹ ہے. انہوں نے باقاعدہ سے ٹویٹ کیا ہے اور یہ سپریم کورٹ کو یا عدالتوں کو کس طرح سے چھوٹو بنانے کی کوشش ہے. مصدقہ ذرائع کے مطابق قاضی فائد عیسیٰ کی ریٹائرمنٹ کے بعد نئے چیف جسٹس پاکستان کی تقرری کے لیے حکومت نئے منصوبے پر کام کر رہی ہے. یعنی کہ ایک جوڈیشل پیکج کو اس کو دھیمی آنچ پر جناب کوک کرنے کے بعد, بنانے کے بعد حکومت لے کر آ رہی ہے. یعنی جوڈیشل پیکج لازمی دینا. یہ ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے وہ جو آن لائن چیزیں نہیں سپلائی کی جاتی یا پھر چائے نہیں دی جاتی, اچھا پتی تیز چینی تیز, پتی کم چینی کم, اس طرح کا جوڈیشل پیکج ہے ججز کو. یہ پاکستان کی جوڈیشل کے ساتھ ایک مذاق ہے, شغل ہے جو کہ پاکستان کے اندر ہو رہا ہے اور یہ اسی طرح سے جاری ہے. اب حکومت کیا کرنے جا رہی ہے؟ حکومت کا پلان سی یہ ہے, بی نہیں تو سی یہ ہے. اگر پلان کامیاب ہوگا تو منصوبہ یہ ہے کہ سینئر 5 ترین ججز میں سے کسی ایک کو چیف جسٹس بنایا جائے گا پاکستان کا, اور اس کے لیے ممکنہ طور پر پاکستان کے 3 سینئر ترین ججز کو کھڈے لائن لگایا جائے گا, اور 3 سینئر ترین ججز کو بائی پاس کر کے چوتھے اور 5ویں نمبر کے جج جسٹس امین الدین خان اور جسٹس جمال خان مندوخیل کے ناموں پر غور کیا جا رہا ہے. اب یہ وہی امین الدین خان صاحب وہی جج ہیں
جنہوں نے پاکستان کے اداروں کو باقاعدہ سے انسائٹ کیا تھا کہ آپ سپریم کورٹ کا فیصلہ نہ مانیں، ان کے نام کے اوپر غور ہو رہا ہے کہ کہیں انہیں نیچے سے لا کر اوپر بٹھا دیا جائے۔ اطلاعات ہیں کہ جسٹس امین الدین خان موسٹ فیورٹ ہو سکتے ہیں۔ بظاہر یہ ساری کوشش جسٹس منیب اور جسٹس منصور اور جسٹس منیب سمیت جسٹس یحییٰ آفریدی کے چیف جسٹس بننے کے راستہ روکنے کے لیے کی جا رہی ہے۔ تو یہ پاکستان کی عدالتیں، پاکستان کی جوڈیشری جو ریاست کا پلر ہوتا ہے، ریاست کا تھمب ہوتا ہے، جس کے اوپر ریاستیں کھڑی ہوتی ہیں، جس کے بارے میں ونسٹن چرچل نے غالباً یہ کہا تھا کہ جناب کیا ہمارے ملک کی عدالتیں آزاد ہیں تو ہمارے ملک کو کوئی مسئلہ نہیں ہو۔ یہ وہ جوڈیشری ہے جس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب ہم نے اس طریقے سے جوڈیشری کے ساتھ کھیلنا ہے۔ گھر میں بچے جو کھلونوں کے ساتھ کھیلتے ہیں نا، قسم خدا کی اس طرح سے وہ بھی نہیں کرتے جس طرح سے یہ پاکستان کے اندر یہ حکومت یا پھر جو ان کے ہینڈلرز ہیں، یہ جس طریقے سے یہ سوچ کر چیزوں کو آگے لے کر جا رہے ہیں۔ اب ایک اور خبر ہے، جین میریٹ برطانوی ہائی کمشنر ہے پاکستان میں، ان کے حوالے سے کیمپین سوشل میڈیا پر کچھ مخصوص قسم کے چہروں کے ساتھ چلوائی جا رہی ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ عمران خان کے اڈیالہ جیل کے اندر سے 129 مختلف آرٹیکلز دنیا بھر کے اخبارات کے اندر چھپے ہیں، اور اس میں شاید جو جین میریٹ ہے برطانوی ہائی کمشنر پاکستان میں، وہ عمران خان کے حوالے سے لابی کر رہی ہیں، یا عمران خان ان کے موسٹ فیورٹ ہیں، اور اس طرح کی وہ کاروائی افغانستان میں بھی کر چکی ہیں، یمن میں بھی کر چکی ہیں، اور ہم نہ تو افغانستان ہے نہ تو ہم یمن ہے۔ افغانستان تو بالکل بھی نہیں ہے، افغانستان کے اندر سکون ہے، افغانستان کی اکانومی بہتر ہے، افغانستان ایک ابھرتی ہوئی ساؤتھ ایشیا کی نیشن ہے، اور افغانستان ایک پروگریسو نیشن ہے، جو کہ ہم جو دیکھ رہے ہیں یا جو رپورٹ ہو رہا ہے۔ تو جناب جین میریٹ عمران خان کے حوالے سے پاکستان میں باقاعدہ سے ماحول بنا رہی ہے۔ تو یہ آپ اندازہ لگا لیں بخلاہٹ کا کہ ٹیلی ویژن کیا کہہ رہا ہے، ٹی وی کہہ رہا ہے کہ علیمہ خان کے واٹس ایپ چیٹ آ گئی، اور سوشل میڈیا کیا کہہ رہا ہے کہ جین میریٹ عمران خان کے آرٹیکل چھپا رہی ہے، اور عمران خان کے جو بین الاقوامی، عمران خان ایک بین الاقوامی شخصیت ہے۔ میاں نواز شریف صاحب پاکستان سے 4 سال ملک سے باہر رہے، دنیا بھر نے ان کے پاؤں گٹے رگڑے ان کے کہ میاں صاحب خدا کا واسطہ ایک بی بی سی کو انٹرویو، ایک سی این این کو انٹرویو، ایک الجزیرہ کو، ٹی آر ٹی کو چھوٹے موٹے کسی وہاں کے لگڑ کو بلا کر انٹرویو دے دیں۔ میاں صاحب میری طرح تھے، اور نہ کرنا بھائی نا، ہم نے ایسے دھندے میں پھنسنا ہی نہیں ہے کہ جہاں پر کوئی پڑھی لکھی بات کرنی ہو۔ خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔